بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، سکھ یاتریوں کے جانے کے پورے 1 مہینے کے بعد مشرقی پاکستان میں بے چینی کی لہر پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک شدید احتجاج کی صورت اختیار کر لی۔ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کا یہ احتجاج مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف تھا، جو ان کے بھاویں ایک عرصے سے مشرقی پاکستان کی دولت لوٹ لوٹ کر اپنا گھر بھر رہے تھے اور مشرقی پاکستان کے مقابلے میں امیر ہوتے جا رہے تھے۔ بھارتی حکومت کو چونکہ شروع ہی سے مسلمانوں سے قلبی لگاؤ ہے اور وہ دنیا کے کسی خطے میں بے دلی اور بے انصافی کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے اس نے مشرقی پاکستان کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم کی وہ تفاصیل فراہم کرنا شروع کر دیں جو مغربی پاکستان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ بھارتی حکومت نے مشرقی پاکستان کے ایک ایک مسلمان کو جا کر سمجھایا کہ ان کے سنہری ریشے کی برآمد سے اسلام آباد کی تعمیر ہو رہی ہے اور ان کی چائے کی دولت سے ملتان، ساہیوال اور لاہور کی سڑکیں بن رہی ہیں۔ پتوں کی قصور، ایمن آباد اور چونیا میں 150 پرائمری اسکول اسی پیسے سے بنے ہیں، اور تو اور کاغذ باہر ایکسپورٹ کر کے اس سے 132 کاریں امپورٹ کی گئی ہیں جو کہ ساری کی ساری مغربی پاکستان میں چل رہی ہیں۔ پھر بھارت نے آرٹ پیپر پر رنگین تصویروں کا ایک کتابچہ شائع کر کے بھی گھر گھر تقسیم کیا، جس میں مغربی پاکستان کے عام آدمیوں کو دکھایا گیا تھا جو قد میں، رنگ میں، لباس اور صحت جسمانی کے اعتبار سے مشرقی پاکستان کے خاص آدمیوں سے سپیریئر تھے اور جن کی روزانہ خوراک کا استعمال وزن بھی زیادہ تھا اور طاقت فراہم کرنے میں بھی ارفع تھا۔ مغربی پاکستان میں شادی کے موقع پر کھینچی ہوئی ایک تصویر میں دلہا نوٹوں کا ہار پہن کر کھڑا تھا اور اس کے نیچے لکھا تھا مشرقی پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت کا کرنسی ہار جس کی مالیت 80,000 روپے ہے۔ جب مشرقی پاکستان کے مجبور و مظلوم لوگوں نے بھارتی حکومت کی طرف رحم بھری نگاہیں اٹھا کر پوچھا ہم کیا کریں، تو انہیں کلکتہ کے مولوی ربیع الدین احمد اور مولانا ودود القادر انصاری کے 2 دینی پمفلٹ دیے گئے جو پرانی وضع کے سری رام پور کاغذ پر چھپے تھے اور جن کے صفحے چھری چاقو سے کاٹ کر الگ الگ کیے جاتے تھے۔ ان رسائل میں بنیادی دینی تعلیمات تھیں اور صحیح نماز ادا کرنے کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آخری صفحے پر سفر کی تلقین تھی اور آخری پہرے میں حضرت ریان بن جابر کا فتویٰ تھا کہ جب تم پر ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو جائے اور تمہارا بھائی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری دولت سمیٹنے لگے اور تمہاری نظروں کے سامنے اس دولت سے عیاشی کا سامان فراہم کرے، تو اللہ کا نام لے کر تلوار اٹھاؤ اور اس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ جہاد افضل ترین جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے بندے کا سب سے پسندیدہ فعل ہے۔ اس پیرے کا آخری فقرہ تھا کہ اس وقت جس طرح سے مغربی پاکستان، خاص طور پر پنجاب، مشرقی پاکستان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، ہر مسلمان مرد و زن اور بچے بوڑھے پر دینی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اسلام آباد کے خلاف اعلان جنگ کرے اور اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھے جب تک اللہ کی نصرت اس کے دروازے پر نہ پہنچ جائے اور وہ ظلم سے نجات حاصل نہ کر لے۔ مشرقی پاکستان کے پائمال و پریشان درد مند مسلمانوں نے جب اپنی بیچارگی اور کم مائگی کا اظہار کیا تو بھارتی حکومت نے اللہ کے نام پر دین برحق کی خدمت کے لیے انہیں ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ مغربی پاکستان کے خلاف حق و صداقت کی تلوار اٹھائیں گے تو بھارتی حکومت ہر طرح سے ان کی مدد کرے گی، الفتح کے دن تک ان کا ساتھ دے گی۔ اس مدد میں گولہ بارود، رسل و رسائل، فوجی والنٹیئر، مالی مدد سبھی کچھ شامل ہوگا، اور اگر حالات نے ساتھ دیا تو ہوائی آپریشن بھی اس کا ایک حصہ ہوگا۔ مشرقی پاکستان کے مسلمان اس غیبی امداد سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مغربی پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ خوب لڑائی ہوئی اور گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمان جب مسلمان کے خلاف لڑتا ہے تو بڑی دلیری اور بھی جگری کے ساتھ لڑتا ہے۔ یہ ان بلٹ خاصیت شروع سے ہی اس کے اندر موجود ہے اور وقت آنے پر اپنی پوری توانائی کے ساتھ اود کر آتی ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ بڑی محتاط، بے حد متوازن، اصولوں پر مبنی اور شرافت کی جنگ ہوتی ہے۔ صلیبی جنگوں میں مسلمان اپنے دشمن کو عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں، مشکل وقت آ جانے پر انہیں راستہ بھی دیتے ہیں۔ رچرڈ بیمار ہو تو اس کے علاج کے لیے اپنے حکیم و طبیب بھی بھیجتے ہیں۔ دشمن کا نام لینا ہو تو اس کو رچرڈ شیردل کہہ کر یاد کرتے ہیں۔
لیکن جب اپنوں کے ساتھ جنگ ہو تو پھر کوئی اصول نہیں رہتا، ضابطہ نہیں رہتا، سوچ کی ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں اور بے رحمی کا ہر راستہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ دونوں بھر بھر کر اپنے بھائی کو ایسے زخم لگاتے ہیں کہ اگر زخمی شیر بچ بھی جائے تو ارد گرد کی لومڑیاں سارا سال تک اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا سکیں اور اپنے پریوار کی پرورش کرتی چلی جائیں۔ ڈھاکہ فال گر گیا۔ پاکستانی فوج کے کمانڈر نے اپنا پستول بھارتی فوج کے فاتح کماندار جنرل روڈا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے مسجدوں میں چراغاں کیا، اللہ پاک کے نام کا درود بلند ہوا اور مجلسوں میں حمد و نعت کے بعد بھارتی حکومت کے کارناموں کے گیت ترانے گائے گئے۔ کچھ بڈھے روئے تو جوانوں نے ان کی داڑھیاں کھینچ کر ان کی لنگیاں ڈھیلی کر دیں۔ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچا اور بنگلہ دیش میں خیر و خوبی اور دولت و فراوانی کی بہاروں نے ڈیرے ڈال دیے۔ دولت لوٹنے والوں کے ہاتھ اور سر قلم کر دیے گئے تھے اور اب بنگلہ دیش کی دولت اپنی تھی۔ اس جنگ آزادی نے بنگلہ دیش کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا اور دنیا کے سارے محکوم ملک ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے تھے۔ مشرقی پاکستان پر فتح پانے کے بعد بھارت کا قد ایک دم اونچا ہو گیا تھا اور عالمی برادری کے مہذب ملک اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ خود بھارت کے لوگوں نے اس عظیم فتح کے شکرانے میں اپنی ملکہ کو سونے کے ترازو میں تولا اور ملکہ نے ترازو کے پلڑے اعلان کیا کہ ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، ہماری زندگیوں میں معاہدہ تاشکند پہلے ہی ایک راز تھا، اب ایک دوسرا راز سکوت ڈھاکہ کی شکل میں اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ آوازیں آ رہی تھیں، یہ سب کچھ جنرل یحییٰ کی وجہ سے ہوا، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ کچھ کا خیال تھا کہ اگر سلامتی کونسل میں پولینڈ کا ریزولوشن نہ پھاڑا جاتا تو پاکستان دو لخت ہونے سے بچ جاتا۔ کچھ لوگ اسے البدر اور الشمس کی کارروائیوں کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ کچھ پرانی وضع کے لوگ مشرقی پاکستان کے ہندوؤں کے نام دھرتے تھے۔ سوشلسٹوں کے لیے ایک سیدھی سی بات تھی کہ یہ صاف اور واضح تاریخی عمل ہے، جہاں استحصال ہوگا وہاں یہی حال ہوگا۔ جمہوریت نواز گروہ اسے ماشاء اللہ کی وجہ سے سمجھتا تھا۔ ماشاء اللہ ادھر تم ادھر ہم کے اعلان کو اس شکست سے وابستہ کیے بیٹھا تھا۔ جماعت اسلامی اسے دین سے دوری کا شاخسانہ خیال کرتی تھی۔ عام لوگ اتنی بڑی شکست کو امریکہ کی ریاکاری خیال کرتے تھے کہ سخت ضرورت کے وقت بھی بحری بیڑا نہ بھیجا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، وہ روتے تھے اور ہر دم نالہ اور شیون میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کبھی مشرقی پاکستان دیکھا نہ تھا لیکن اس سے وابستہ ضرور تھے۔ چند ایک ایسے بھی نکلے جنہوں نے ڈھاکہ فال کی خبر سنی اور ایک دلسوز چیخ کے ساتھ جاں بحق ہو گئے۔ انہوں نے صرف مشرقی پاکستان کا نام سنا ہوا تھا، اپنے مغربی پاکستان میں تھے لیکن ان کی روحیں مسجدوں والے شہر کے گنبدوں میں مقیم تھیں۔ علم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جتنا ایک طرف ہوتا ہے تقریباً اسی قدر مخالف سمت میں بھی موجود ہوتا ہے۔ جس قدر علم ایمان کا اس دنیا میں ہے اتنا ہی کفر کا ہے، جس طرح اجالے کا ہے اسی قدر اندھیرے کا بھی ہے، جتنا سامنے کا ہے اتنا ہی پیچھے کا، جیسے ترقی کا ہے ویسے ہی روایت کا بھی ہے۔ اپنے اپنے من چلے کا سودا ہے، کھٹا لینا ہے کھٹا لے لو، میٹھا درکار ہے میٹھا لے لو، کوئی پابندی نہیں، جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ ترازو کے تول تلے ہوئے علم کے ماہر سکوت مشرقی پاکستان پر اخباروں میں بھیڑے، محفلوں میں الجھے، سیمیناروں میں گرجے، مباحثوں میں گونجے اور سارا ملک بنگلہ دیش منظور، نامنظور، نامنظور اور منظور کے پروں میں تقسیم ہو گیا۔ جس شدت کی لڑائی مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی کچھ ایسی ہی بحث ادھر چھڑ گئی۔ الجھی ہوئی ڈور کا سرا کسی کو بھی نہ ملا اور ہر پارٹی اپنی اپنی جگہ پر اس یقین محکم کے ساتھ اٹھی کہ سرا اس نے ڈھونڈ لیا ہے اور یہی اصل وجہ ہے، دوسرا چاہے مانے نہ مانے، اصل حقیقت یہی ہے جو مجھ کو معلوم ہے اور جس پر میں قائم ہوں۔ میرا اپنی قابلیت پر، اپنی بات پر قائم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں سچا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، سن 71 کی جنگ میں ریڈیو کا ایک یومیہ پروگرام میرے ذمے بھی تھا۔ اس میں محاذ جنگ پر موجود فوجیوں کی حوصلہ افزائی، شہری آبادی کی ہمت بندھائی اور دشمن کی پسپائی کی تفصیلات بہم کرنے کا کام پیش نظر تھا۔ کرفیو کے اوقات اور بلیک آؤٹ کی تاریک راتوں میں پروڈیوسروں اور صداکاروں کا وقت پر پہنچ کر ٹھیک نشانے لگانا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ اپنے ملک اور اپنی ملت سے محبت کرنے والے یہ غریب، کم علم، بے آسرا اور گمنام لوگ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر ہر دم تیار اور ہر وقت مستعد رہتے،
لیکن ان کی محبت، خلوص نیتی، ہمت اور ہر طرح کی قربانی کے باوجود گاڑی پیچھے کو لڑک رہی تھی اور اپنے ہی خاندان کے لوگ گاڑی کو ڈھلوان سے ڈھلتے دیکھ کر گھر والوں کی مدد کو آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ خوفزدہ تھے کہ آزاد خیال لوگوں کا گروہ ہمیں تنگ نظر سمجھے گا اور وطن پرستی کا طعنہ دے گا کہ ہم آفاقی اور عالمی قدروں سے بے پیرا ہیں۔ کچھ لوگ بھارت کے پسندیدہ لوگ تھے اور بھارت کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتے تھے۔ بہت سے اہل نظر اسے مذہبی جنونیوں کا ایک تباہ کن اور ہولناک ارادہ جان کر خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ کو اندر کھاتے اس ڈرامے کی حقیقت معلوم تھی اور وہ بیوقوف پاکستانیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ لوگ اپنے اپنے مقام پر بڑی دانش اور بینش کے ساتھ آرام سے بیٹھے تھے اور ان کے مقامات بیوقوف پاکستانیوں سے بہت اونچے تھے۔ ریڈیو ماسکو بڑی جان سوزی کے ساتھ اپنی ہر ٹرانسمیشن میں بھارت کا موقف اجاگر کر رہا تھا اور مغربی پاکستان کے مظالم کی تفصیلیں بڑی محنت سے براڈ کاسٹ کر کے سارے پاکستان کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کا ہر نشریہ اس بات پر ختم ہوتا تھا کہ پاکستان میں مختلف قومیں آباد ہیں جن کو آزاد ہونے کا اور آزادی سے زندگی بسر کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان کی مصنوعی اکائی مذہب کی کھوکھلی بنیاد پر اٹھائی گئی ہے جسے ہر حال میں ڈھہنا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے۔ جب تک یہ ملک مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو کر آزاد سلطنتوں میں تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک جنوب مشرقی ایشیا میں امن و استقامت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لے دے کے ساری بھری پوری دنیا میں صرف امریکہ پاکستان کا واحد دوست اور سپورٹر تھا جس کو ہر گھڑی یہی خدشہ لگا ہوا تھا کہیں ہندوستان کسی انہونی کی وجہ سے پاکستان سے شکست کھا کر ذلیل و خوار نہ ہو جائے۔ شکست نہ بھی ہو اور برابر کی چوٹ ہو جائے پھر بھی اتنے بڑے ملک کی بے عزتی ہوگی۔ اس لیے ہندوستان کی عظمت، شہرت، اس کی قدیم روایت اور سبیتا کو بچانے کے لیے پاکستان کو اس کی حد میں رکھنا ضروری ہے اور معمولے کو اس کی معمولیت یاد دلانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان سے گہری دوستی کی بنا پر جب امریکہ نے ہندوستان کو ڈھاکہ فال کا سگنل دے دیا اور روس کو بتا دیا کہ ساتھ میں بحری بیڑے کی پیش قدمی کی کہانی پاکستان کا دل رکھنے کو بیان کی گئی تھی، تو روس نے اپنے نشریے میں امریکہ کی دانشمندی کی داد دی اور بتایا کہ چونکہ مغربی پاکستان کو زندہ اور صحیح سلامت رکھنا ہمارے دشمن کی ضرورت ہے، اس لیے اس ضرورت کا خیال رکھا جائے گا اور ان کی درخواست کا احترام کیا جائے گا۔ جب ہندوستانی فوجوں نے مشرقی پاکستان فتح کر لیا تو بیجنگ سے چو ان لائی کی آواز آئی کہ سکوت ڈھاکہ بھارت کے خاتمے کی شروعات ہیں۔ ہمارے دانشوروں نے مجذوب کی اس بڑھ کا بڑا ٹھٹھا اڑایا۔ مجھے بھی اس عظیم تھنکر کے ایسے اعلان پر بڑا تعجب ہوا، لیکن چو ان لائی اس وقت بوڑھا ہو رہا تھا اور بوڑھے لوگ کیسے بھی صاحب فکر کیوں نہ رہے ہوں، عمر کے آخری حصے میں ایسی بونگیاں ضرور مارتے جاتے ہیں۔ بھلا ہندوستان جیسے مضبوط قلعے میں جہاں صرف ایک ہی قوم بستی ہو ایسی دراڑیں کیوں کر پڑ سکتی تھی؟ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں جب پاکستان آدھا رہ گیا اور بنگلہ دیش پورا بن گیا تو جمہوریت کی رانی اپنا جلوس لے کر ادھر بھی آ گئی اور ادھر بھی تخت پر بیٹھ گئی۔ سیانے لوگ بازار میں، گلی محلوں میں، تھڑوں کے اوپر، گھروں کے اندر ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اگر جمہوریت کو انتخابات کے ساتھ ہی آنے دیا جاتا تو ذلت اور رسوائی کا ایسا سامنا نہ ہوتا۔ اگر نکاح کے فوراً بعد ہنی مون کا بندوبست نہ کیا جائے اور خلوص صحیحہ کا انتظام نہ ہو تو نکاح ایک لفظی سی بات رہ جاتی ہے۔ ایسے میں کوئی بھی الٹی پٹی پڑھا کر آسانی سے ورگلا سکتا ہے اور محبت میں لتھڑے ہوئوں کے درمیان بند باندھ کر انہیں بکھرا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح کر کے رخصت کر دو اور خود پیچھے ہٹ جاؤ، اور الیکشن کر کے اگلے ہی دن پاور ٹرانسفر کر دو اور خود الگ ہو جاؤ۔ تاخیر ہو گئی تو دونوں معاملوں میں لاوا تباہ کر دے گا، ایک جگہ رک کر اور دوسری جگہ پھوٹ کر، لیکن یہ بات نہ مانی گئی۔ جمہوریت آ چکی تھی اور ہم شاداں فرحاں زندگی گزار رہے تھے، نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر، نہ آدھا ملک گنوا دینے کی بھوک، نہ اپنوں سے بچھڑ جانے کا درد۔ زندگی بہت ہی خوشگوار اور پائیدار ہو گئی تھی۔ جس شہر کی آرزو لے کر ہم سن 47 میں چلے تھے وہ بڑی گربا پائی کے ساتھ خود ہی ہماری دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جمہوریت اس قدر پاکیزہ چیز ہے کہ اس کی موجودگی میں انسان مذہب کے بکھیڑوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کل ہے، یہ دوسری ساری چیزیں اس کے تنبو میں آ کر آرام سے بیٹھ جاتی ہیں اور سر جھکا کر خاموش ہو جاتی ہیں۔ پرانی جاگیرداری اور قبائلی نظام جمہوریت کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں
اور پھر اس سمندر کی اپنی ایک لہر اٹھتی ہے جو ساری بدیوں، برائیوں اور زبونیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہے، اور انسان اپنے ہر عمل کے لیے انصاف و آئین کے کٹہرے میں کھڑا رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بڑا اچھا زمانہ اور بڑا سہانا وقت، ہر طرح کی اونچ نیچ مٹائی جا رہی تھی، برتری اور ابتری کی لعنتیں ایک ساتھ ختم کی جا رہی تھیں، اور جمہوریت کا عمل لوگوں میں آسانیاں تقسیم کر رہا تھا۔ دولت کے قانونی نشے اور طاقت کے فرعونی محکمے کے پرانے آثار زمیں بوس ہو رہے تھے۔ کچھ نیا نیا ہونے کی نوید تھی اور پرانا پرانا ختم کرنے پر زور دیا جا رہا تھا۔ جیسے لوگ عید کے روز نئے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر نکلتے ہیں، کچھ ایسے ہی جمہوریت کا تہوار اکساتا رہا تھا، لیکن لوگ کپڑے بدل کر نکلے نہیں، اخبار دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ لیکن یہ اخباری خوشی بھی چند دنوں کے اندر ہرن ہو گئی۔ گرمی، سردی، بہار، خزاں کی طرح ایک اور رت آئی، بے یقینی اور بے مرادی کی رت، جو آہستہ آہستہ بداعتمادی جیسے بڑے موسم میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس موسم نے سارے ملک پر چھاؤنی ڈال دی اور پختہ ارادہ کر کے بیٹھ گیا کہ اب اس علاقے میں کوئی دوسرا موسم نہیں آئے گا، بس ایک میں رہوں گا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، اصل میں بہت سے لوگ جمہوریت کا یہ مطلب سمجھتے تھے کہ اس کے آ جانے پر ہر شخص کی عزت و مرتبے کے تعین کا اعلان ہوگا اور پاکستان کے سب لوگوں کے لیے ایک رتبے اور ایک مرتبے کا حکم جاری ہو جائے گا۔ لوگوں کو ان کی توقیر ذات واپس لوٹا دی جائے گی اور ان کے اس شان و مقام کو پوری دنیا پر واضح کر دیا جائے گا، جو پہلے تو بادشاہوں نے پامال کیا، پھر کمپنی بہادر نے اپنی مشینی برتری کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا۔ صبح جمہوریت کی آمد پر پاکستان کے سارے لوگ اس اعتماد کے ساتھ گھروں سے باہر نکل آئے تھے کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی ترجیح نہیں ہوگی، امیر غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ برابر کے انسان سمجھے جائیں گے، اونچ نیچ ختم ہو جائے گی اور سارے ملک میں صدیوں کی رکی ہوئی جمہوریت آ جائے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جمہوریت کے سرداروں اور جمہوری کارخانوں کے صنعت کاروں نے آگے بڑھ کر بڑی شفقت کے ساتھ اعلان کیا کہ ہم تمہاری مشکلات کے حل کے لیے میدان میں آئے ہیں اور تمہاری برسوں کی دبی ہوئی آرزو پوری کرنے کے لیے اپنے سر ہتھیلیوں پر رکھ کر لائے ہیں کہ ہم تمہیں روٹی، کپڑا اور مکان دیں گے، زمین اور رقبے دیں گے، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی حیثیت عطا کریں گے، لیکن ہم مساوات اور برابری کا چلن عام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم کو یہ امر مجبوری ایک طے شدہ مقام پر بیٹھ کر تمہاری عزت افزائی کے منصوبے تیار کرنے ہیں اور تمہارے درمیان خوشیاں اور آسودگیاں تقسیم کرنی ہیں۔ جب یہ سب کچھ طے پا گیا تو باہر نکلے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، ہم تو جمہوریت کو ایک ایسا زندگی آموز عمل سمجھتے تھے جو گروہ انسانی کے کردار میں سربلندی پیدا کر دے، ہر شخص کا احترام ہو، ہر ایک کی تکریم ہو، کسی کو دیوتا نہ سمجھا جائے، کسی کی پوجا نہ ہو، کوئی اونچے کھٹولے میں بیٹھ کر نیچے بس انسانوں کو شاباش نہ دیتا جائے، مرحبا مرحبا نہ کہتا جائے۔ یہ جمہوریت تو نہیں، یہ تو کچھ اور ہے، ہم تو بڑی امیدیں لے کر چلے تھے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، جب جمہوریت کا معاملہ ایسا سیدھا، ستواں، آسان اور خوش آئند نکلا تو میں نے سیاست میں حصہ لینے کا پروگرام بنا لیا۔ اس میں عزت بھی تھی، دولت بھی، آسودگی بھی، فراوانی بھی، خوش بختی بھی اور خوش فکری بھی۔ سیاست کے ہنستے بستے لوگ تھے اور ہر وقت ہنستے کھیلتے رہتے، موج میلے کرتے، جشن مناتے، اٹکیلیاں کرتے زندگی گزارتے، آتے جاتے تالیاں بجواتے، نعرے لگواتے، ہاتھ چلاتے، وی کا نشان بناتے نکل جاتے تھے، اور لوگوں کو یقین دلا جاتے تھے کہ تالیاں بجانے اور نعرے لگانے سے ان کی عزت اور نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے اور وہ ذی وقار لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ جس طرح وکالت کے پیشے سے منسلک ہونے کے لیے نئے وکیلوں کو پرانے وکیلوں کی شاگردی میں داخل ہونا پڑتا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں ایک سیاستدان بننے کے لیے کسی بڑے سیاستدان کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں اور ہر وقت اس کی معیشت میں رہنا پڑتا ہے۔ میں نے بڑے سیاستدانوں کے قریب رہنے اور ان کی خوشامد کرنے کے لیے اپنے دفتری اوقات سے اچھا خاصا وقت ادھار لے کر چلتے پھرتے اداروں پر وقف کرنا شروع کر دیا۔ بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے، میرا درخشاں مستقبل خود بخود میرے قریب آنے لگا۔ وہ جو سیاستدانوں اور حکمرانوں کی ایک مخصوص رونیت تھی وہ تو مجھ میں فوری طور پر پیدا نہ ہو سکی، البتہ میرے اندر طمطراق کی کئی شمعیں ایک ساتھ روشن ہو گئیں۔ اشفاق احمد صاحب کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج سے پہلے سارے حصے سننے کے لیے پلے لسٹ رجنی کی کہانی سنیں تاکہ اس دلچسپ کہانی کو سمجھ سکیں۔
میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔